السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیز ترین ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ہیرا گولڈ کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے گئے جو مجھے پسند نہیں آئے، تو میں نے اسی مناسبت سے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کر کوئی اصلاحی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے، نوہیرا شیخ کا کیس چل رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کیس کیا اور کورٹ میں باقاعدہ فائٹ کی، اور کچھ لوگ صبر کر کے بیٹھ گئے۔ جو لوگ صبر کر کے بیٹھ گئے انہیں کہا جاتا ہے اندھ بھکت۔ میں نہیں کہتا، بلکہ جو ہیرا گولڈ کے یا نوہیرا شیخ سے دشمنی رکھتے ہیں یا بغض و عناد رکھتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے کہ ہیرا گولڈ کے اندھ بھکت یا نوہیرا کے اندھ بھکت یا نوہیرا شیخ کے دلال، تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جسے جو مناسب لگا وہ ویسا عمل کیا۔ کسی کو بہتر لگا کہ وہ کیس کر کے ہم اپنے پیسے حاصل کر لے، اور کسی کو یہ محسوس ہوا کہ کیس نہ کر کے صبر کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے ہم اپنا پیسہ حاصل کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ خیال، یہ ذہن و دماغ میں یہ خیال رکھتے ہوئے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اسی بنا پر میرا یہ خیال ہے، یا میں بھی ایک انویسٹر ہوں، اسی بنا پر میں یہ کہوں گا کہ بھائی ہم نے صبر کیا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے لیے جیسا بہتر سمجھے گا ویسا کرے گا۔ اگر نوہیرا آپا نے کچھ فراڈ کیا ہے، کچھ دغا بازی کی ہے، تو اللہ رب العالمین ضرور بدلہ لے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم جیسا عمل کرو گے ویسا اس کا اجر پاؤ گے۔ انما الاعمال موصوح علیکم، یہ تمہارے اعمال ہے جو تم پر لوٹائے جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے کیس کیا ان لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نوہیرا کے دلالوں یا اندھ بھکتوں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائیوں یہ جو ہے قرآن اور حدیث کی مخالفت ہے۔ قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اور ہم ایک مسلمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تو میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ جو کھیلتا ہے، جو دلال اور اندھ بھکت جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے بدترین شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامۃ السرسارون والمتشدقون والمتفیہقون۔ قال یا رسول اللہ قد علمنا السرسارون والمتشدقون فما المتفیہقون؟ قال المتکبرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے
جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، اور دور رہنے والے اور میرے ناپسندیدہ وہ شخص ہوں گے جن کی زبانیں بے لگام ہوگی، جو لوگوں کو محفلوں میں رسوا کریں گے، جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ جو بھی مناسب لگا آپ کو، آپ نے ویسا عمل کیا۔ جن لوگوں نے کیس کیا یا جو بھی رپورٹر بن کے ہم تک رپورٹ پہنچا رہے ہیں، ان کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ جیسا بھی عمل کیا اچھا کیا، لیکن کسی کو برا بلا کہنے سے پرہیز کرو، کسی کو ان بھک کہنے سے، کسی کو دلال کہنے سے پرہیز کرو، کیونکہ ایک مومن کی عزت کعبہ کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ تو کسی مومن کو رسوا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو خوشی منانے کا حق ہے، آپ خوشی منائیے، لیکن کسی دوسرے کو کی دل آزاری کا سبب مت بنیے، ورنہ اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کے اخلاق کو اچھا کر دے، بہترین کر دے، اور جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانی آئی ہے، اللہ رب العالمین اسے دور کرے۔ آمین یا رب العالمین۔